کلومیٹر کا فاصلہ ہے, یہ بغیر موبائل فون کے, بغیر والیٹ کے, ننگے پاؤں پیدل چلا گیا. اچھا, جسٹ گاٹ اپ اینڈ لیفٹ. اذان سن کے مطلب وہ جو ہے نا گھر پہ تلاوت لگائی, اس نے کانوں میں ہاتھ دکھا تھا, میں بند کریں میں جا رہا ہوں, ننگے پاؤں نکل گیا. ابھی میں آج کل ایک کیس سے ڈیل کر رہا ہوں, جو ایک لڑکا جس کی امی نے مجھے بتایا کہ وہ بیسکلی جو ہے نا جب بھی ہم لوگ گھر میں قرآن لگاتے ہیں تو وہ پاگل ہو جاتا ہے. باقی سارا ٹی وی شی چلتا رہے لیکن قرآن کانوں میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اور بھاگتا ہے. اور وہ کہتی ہیں وہ لوگ, میں ان کا سیکٹر نہیں بتاتا کہاں رہتے ہیں کیونکہ وہ بات بہت اوبیس ہو جائے گی. ایک سیکٹر ہے فار ایگزامپل, مطلب جو ایک سیکٹر سے دوسرے سیکٹر ہے جہاں پہ تقریباً آپ کہہ لو آلموسٹ 20 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے. اچھا, میری بات غور سنیے گا, 20 کلومیٹرز کا فاصلہ. یہ لڑکا ہوگا تقریباً میرا خیال ہے آئی تھنک 19-20 ایئرس کا ہوگا, ٹھیک ہے. 20 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے, یہ بغیر موبائل فون کے, بغیر والیٹ کے, ننگے پاؤں پیدل چلا گیا. اچھا, جسٹ گاٹ اپ اینڈ لیفٹ. اذان سن کے مطلب وہ جو ہے نا گھر میں تلاوت لگائی, اس نے کانوں میں ہاتھ دکھا تھا, میں بند کریں میں جا رہا ہوں, ننگے پاؤں نکل گیا. اور کہتے بٹوا بھی چھوڑ گیا, موبائل چھوڑ گیا. مجھے بتائیں کون سا لڑکا موبائل فون چھوڑ کے گھر جاتا ہے؟ کوئی بھی. بٹوا چھوڑ کے کون جاتا ہے؟ پیدل گیا ننگے پاؤں 20 کلومیٹر چل گیا. 20 کلومیٹر تک چلتا رہا اور مین روڈ پہ, یعنی جو آپ کی مین کنیکٹنگ روڈ ہے پنڈی اسلام آباد میں, اس میں پیدل جا رہا ہے. جیسے کوئی بندہ پاگل نہیں ہوتا اس طرح گیا. واپس اس کو پتہ نہیں کہاں اس کے ماں باپ پریشان ہوئے, ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کو لے کے آیا. اس نے چیخا چلایا, یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ توڑا اس نے. فائنلی جب گھر آیا تو ابھی میں بتاؤں کو, جب سے رمضان شروع ہوا ہے نا تب سے اس کی حالت تھوڑی سی اسٹیبل ہوئی ہے. کیوں شیاطین بند ہوئے, جو بڑے بڑے شیاطین ہیں نا وہ بند ہوئے ہیں. تو اس کی امی کا فون ہے کہ ابھی تھوڑا سا اسٹیبل ہے. وہ مجھے کہتی ہیں آپ آئیں, اس کو ملیں ذرا, اس کے ساتھ تھوڑا سا نا ٹائم گزاریں, کو دم درود کر دیں اس کے اوپر تھوڑا سا, کیونکہ یہ بہت ہمارے نا قابو میں ہی نہیں آ رہا. حدیث میں یہی آتا ہے نا کہ وہ شیطان بھاگ جاتا ہے گھر سے جب کوئی اذان چلائی جائے یا کانوں میں انگلیاں ڈال دیتا ہے. دیکھیں جو اگر بندہ جس کے اوپر شیاطین اثر کرنا چاہ رہے ہیں نا, جس طرح ابھی ایک دم سے نہیں آ کے چمٹ جاتے, پہلے کیا ہوگا اس کے سمٹمز ہیں. پہلے یہ ہوتا ہے اٹ اسٹارٹس ود نائٹ میئرز. ٹھیک ہے, تو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ڈرونے خواب آ رہے ہیں. ڈرونے خواب مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ آیا تھا, وہ کبھی کبھار تو کسی کو بھی آ سکتا ہے. وہ انسان کی اپنی سائیکولوجیکل مطلب ہارر فلمیں دیکھنا بند کریں تو پھر آپ کو خواب بھی نہیں آئے گا. بالکل صحیح بات. دوسری بات, یہ جو ہارر خواب ہے نا وہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو آپ نے سوچے نہیں تھے, اور ایسے آ رہے ہیں کہ جو آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں, اور پھر کنسسٹنسی سے آ رہے ہیں. مطلب ایک رات چھوڑ کے ایک رات میں پھر خواب آ رہا ہے. تو یہ جو لگاتار سیکوینس ہے نا, کالے کتے آنا, سانپ آنا, چپکلیاں آنا, اس قسم کی چیزیں نا جتنے بھی تنگ کریں, اور آپ بہت سہم جاتے ہو ان سے. اچھا, پہلے سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے. اچھا, یہ بتانا نہیں چاہیے کسی کو. ہاں, یہ بتانا نہیں چاہیے, شیئر نہیں کرنا چاہیے, بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور ختم کریں. کیونکہ ایک صحابی کو جو اللہ کے پاس کہا کہ میں خواب میں دیکھا کہ میرا گلا کٹ کے نیچے گر گیا ہے, میرا سر نیچے گر گیا. تو نے دیکھا کہ تم جو شیطان تمہارے سے خواب میں کھیل رہے ہیں نا, کسی کو نہ بتاؤ. تو یہ اس سے بچنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ کو خوابوں کے بعد جو نیکسٹ لیول ہے نا وہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا ڈفرینٹ چیزوں سے ڈرانا. مثلا جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا کہ خون کے چھینٹے پڑنا, کپڑے پھٹ جانا, گھر میں کچھ واقعات ایسے ہونا کہ پیسے غائب ہو گئے, کچھ چیزیں ہو گئی, اس طرح کی چیزیں واقعات شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آگے جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ انسان فزیکل ڈیمیج ہو جا رہا ہوتا ہے. مطلب یہاں پہ اس کو اسکریچز پڑ رہے ہیں یا کوئی مارکس پڑ رہے ہیں یا بروزز پڑ رہے ہیں. اس قسم کے بھی کیسز آتے ہیں جہاں پہ پیپل آر ایکچولی سفرنگ فرام فزیکل ہارم, مطلب اسکریچز پڑ رہے ہیں. اور تعویذ کو چھوڑیں یار, یہ جو آپ لوگ ہر گھر میں تعویذ دھاگے وغیرہ جو گاڑی پہ لٹکانے, ان کی وجہ سے آتے ہیں. واللہ 99.9% تعویذ میں جادو ہوتا ہے اور شرک ہوتا ہے اور کفر ہوتا ہے. کتنے تعویذ آپ نے بھی کھولے ہیں, کتنے میں نے بھی دیکھے ہیں. تعویذ میں شرک ہے, نیومیرک شرک ہے, شیطان قارون حامان کے نام لکھے ہوتے ہیں, ان سے بچیں. اللہ نے فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کمٹ کیا. ٹھیک ہے, تو ہر تعویذ بھی شرک نہیں ہوتا, اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے, لیکن یہ کہ اس سے بچیں. گھر میں کیل نہ ٹھوکیں, جو کیل آتے ہیں جو ہے نا کاغذوں کو پانی میں جو ہے نا ڈبو کے ان کو نہ پئیں, خود بھی نہ پئیں. کسی کو یہ دھواں دینا کسی چیزوں کا, جادوگر کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, یہ آپ جان لئیے, نہ سمجھے کہ جادوگر جو ہے نا وہ کوئی بڑی توپ چیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. جتنا زیادہ میں کہتا ہوں یقین کریں, جتنا زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا نا, خدا کی قسم جن جنات کچھ نہیں بگاڑ سکتے, آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ اور ان کا باپ بھی مل کے کچھ نہیں کر سکتا آپ کا. آپ اگر ایمان میں اسٹرانگ ہے نا, یو ہیو نتھنگ ٹو فیئر. اللہ پہ توکل کریں, مطلب اللہ آپ کے ساتھ ہے یار, اللہ آپ کے ساتھ ہے. بزور فلا کاشف اللہ الا هو. دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو نا وہ کیوں ٹینشن لے گا.
جن ٹینشن لے کہ بھئی یہ تو اللہ والا ہے,